اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو دلچسپ اور ہلکے پھلکے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک کھجور پر جا بیٹھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے۔ اس طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تجسس کے لیے خشک درخت پر چڑھ کر دیکھا تو ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی یہ آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا الہی، باز آیا، میری توبہ قبول کر۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی رونے لگے اور سب نے توبہ کی اور با ارادہ حج سارے مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر ایک نابینا بڑھیا انہوں نے دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی، کیا اس جماعت میں اس نام کا شخص بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، اور وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہذا اے مرد خوش نصیب یہ اپنی امانت لے لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ حاضر ہوا، پھر اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونے لگا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عیسائی، یہودی اور مسلمان اتفاق سے ہم سفر تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے مسلمان کا روزہ تھا۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے کو آیا تو رات گزارنے کے لیے یہ تینوں ایک گاؤں میں پہنچے اور ایک مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے ایک پڑوسی نے تینوں کو مسلمان اور روزہ دار سمجھ کر بہت سا بہترین حلوہ پکایا اور ایک برتن میں ڈال کر لے آیا اور کہا، لو بھائیو، روزہ افطار کرو۔ حلوہ دیکھ کر عیسائی اور یہودی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا یہ مسلمان ساتھی روزہ سے ہے، اگر حلوہ اس وقت کھایا تو یہ بہت سا حلوہ کھا جائے گا، کوئی ایسی ترکیب نکالنی چاہیے کہ حلوہ کسی طرح محفوظ رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ صبح اس کا روزہ ہوگا اور ہم دونوں مزے لے کر سارا حلوہ کھا جائیں گے۔ چنانچہ دونوں نے اس درویش مسلمان کو بلایا اور کہا، ہمارا ارادہ ہے کہ حلوہ اس وقت سنبھال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر تینوں اپنا اپنا خواب سنائیں گے۔ رات کو جس نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہوگا سارے حلوے کا حلوہ وہی کھائے گا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ خوابوں کی الجھن میں سے اسے الجھایا جائے۔ صبح تو اس کا روزہ ہوگا، حلوہ بہرحال ہمارے ہی کام آئے گا۔ درویش نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس فیصلہ کے بعد حلوہ کو سنبھال کر ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور تینوں سو گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو مسلمان حسب معمول اٹھا اور دیکھا کہ اس کے دونوں ساتھی گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے حلوے کا برتن اٹھایا اور حلوہ کھا لیا، روزہ کی نیت کر کے پھر سو گیا۔ صبح عیسائی اور یہودی جاگے تو حلوہ کی فکر میں ایک جگہ بیٹھ کر مسلمان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کرنے لگے۔
یہ محض ان کے من گھڑت خواب تھے اور وجہ حلوے کو حاصل کرنا تھا۔ یہودی کہنے لگا کیا پوچھتے ہو بھائی، رات کو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ چل میرے ساتھ کوہ طور پر۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا اور کوہ طور کی خوب سیر کی۔ اس سے بہتر خواب بھلا اور کیا ہوگا، لہٰذا یہ حلوہ تو میرا ہے۔ عیسائی کہنے لگا سنو میاں، رات کو میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اٹھو اے میرے امتی، چل میرے ساتھ آسمانوں پر جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ چلا گیا۔ کوہ طور تو آخر زمین پر ہے، میں تو آسمان سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے، لہٰذا یہ سوغات صرف میری ہے۔ اب اس مسلمان درویش کا نمبر آیا تو کہنے لگا بھائی سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ آپ نے تشریف لاتے ہی مجھ سے فرمایا کہ اٹھو اے میرے امتی، صبح کو تو نے روزہ رکھنا ہے، اٹھ کر سحری کھا، حلوہ موجود ہے یہی کھا لو۔ چنانچہ میں اٹھا اور حکم پیغمبری کی تعمیل میں حلوہ کھانا پڑا اور میں نے وہ سارا حلوہ کھا لیا، اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ خواب بالکل ٹھیک ہے اور سچا ہے۔ عیسائی اور یہودی یہ خواب سن کر حیران رہ گئے اور بولے تو کیا سچ مچ تم حلوہ کھا گئے؟ اس نے کہا تو کیا کرتا، میرے پیغمبر کا حکم مانتا نہ تو کافر ٹھہرتا۔ وہ بولے تو یار ہمیں بھی بلا لیتے۔ مسلمان نے کہا میں نے تو بہت آوازیں دی مگر تم میں سے ایک کوہ طور پر تھا اور ایک آسمان پر، سنتا ہی کوئی نہ تھا، ناچار مجھے اکیلے ہی کھانا پڑا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔